پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابوظہبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ ادھی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام ہرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں، دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے۔ اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا دی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے، لینے کوئی نہیں آئے گا۔ ادھی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا، ادھی رویا کرتے تھے،
حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی۔ میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات خود دے کے آیا ہوں۔ لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا۔ یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے۔